پوری قوم غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ، اہل غزہ اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ لاہور سمیت ملک بھر میں شٹ ڈاؤن ہڑتال، تمام بڑی اور چھوٹی مارکیٹیں بند، بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ، اردو بازار، شاہ عالم، انارکلی حفیظ سینٹر بند، برانت روڈ، ہال روڈ، اکبری منڈی، مرکزی غلہ منڈی اور دیگر مارکیٹوں میں بھی ہڑتال۔ آج پورے ملک میں ایک زبردست ہڑتال کی جا رہی ہے، اور ہڑتال کی کال اسرائیل جو مظالم کر رہا ہے غزہ پر، فلسطین پر، اس کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے کہ بھارت نے عملاً ایک طرح سے جنگ کا اعلان کیا ہے، پانیوں کو روک کر اور سندھ طاس معاہدے کو معطل کر کے۔ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر ان جارحیتوں کا جواب دے۔ غزہ کا معاملہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، وہ بیت المقدس کی آزادی کی جنگ ہے جو فلسطینی لڑ رہے ہیں اور اپنے خون سے پوری امت کی طرف سے جہاد کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم فلسطینیوں کی نسل کشی برداشت نہیں کر سکتی۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کسی صورت قبول نہیں۔ ملک گیر شٹ ڈاؤن ہڑتال مسلمان حکمرانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ بے حمیتی ترک کریں۔ شٹ ڈاؤن ہڑتال امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے شیطانی اکٹ کے خلاف ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی تھی۔ تاجر نمائندوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کال پر لبیک کہا، اور آج پاکستان بھر کی طرح لاہور کی بڑی مارکیٹیں جس میں اردو بازار، انارکلی، ہال روڈ، مال روڈ، بادامی باغ۔ ہڑتال فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کی گئی۔ اسرائیل نے امریکہ کی سرپرستی میں فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ جماعت اسلامی لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا تاجروں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے حافظ نعیم الرحمان کی کال پر آج ہڑتال کی۔ ہڑتال کا مقصد امت مسلمہ سمیت پوری دنیا کو فلسطین کی صورتحال بارے آگاہ کرنا ہے۔ صاحب آپ آواز دیں، انشاءاللہ العزیز پاکستانی قوم آپ کے ساتھ آپ کا ہرا بلدستہ ہوگی۔ آج پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے جو ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں اللہ نے جو ہمیں کامیابی دی ہے، کامرانی دی ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں فلسطین اور غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے کانفرنس چیئرمین مرکزی رویت الہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد بولے۔ اس پروگرام کا مقصد فلسطین اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور ملک میں قومی یکجہتی پیدا کرنا ہے۔ آج ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمارا دشمن جھوٹا پروپیگنڈا دنیا بھر میں پھیلا رہا ہے۔ واقعہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ایک دہشت گرد گروپ نے کہتے ہیں کہ شاید قبول کی، اور اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بغیر تحقیقات کے، بغیر کسی فالو اپ کے، بغیر کسی چیز کے فوراً سے پہلے جو ہے وہ حکومت پاکستان پر اس کا الزام لگا دینا، یہ اٹ سیلف اس بات کی جو ہے وہ غمازی کرتا ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ مشن تھا۔ اور ویسے بھی بھارتی فوج کو عادت ہے، یہ کوئی نیا تو ہے نہیں۔ پہلگام واقعے کی ذمہ داری ایک دہشت گرد گروپ نے قبول کی۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے کشمیریوں پر ظلم بڑھا دیے۔ بھارتی میڈیا چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، بولیں جعفر ایکسپریس واقعے میں تمام یرغمالیوں کو چند گھنٹوں میں بازیاب کرایا۔ واقعے پر حکومت پاکستان نے کوئی جلدی نہیں کی، ملک کی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے جس طریقے سے انڈین حکومت نے سندھ طاس معاہدے پہ جو ہے کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اس کے ساتھ اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ جو انڈین حکومت اتر آئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
जो पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ इंडिया में, जिसकी ज़िम्मेवारी उन्होंने पाकिस्तान पे डाली कि शायद पाकिस्तान जिस मुलव्वस है, तो मैं समझता हूँ कि पहले गैर जामदारा तहकीक हो जानी चाहिए थी और उसके बाद अगर ये बात करते तो फिर बात बनती थी। पहलगाम हमले का बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। भारतीय हुकूमत सिंतास माहिदे से मुकर गई। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दादा दरबार में हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। केपी में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। सीपेक मनसूबे के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। भारत अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा है। पंजाब के BHU और हॉस्पिटल्स की निजकारी के खिलाफ हेल्थ मुलाजमीन की हड़ताल जारी। ग्रैंड हेल्थ लाइन्स के धरने का आज 20वां रोज़। सुबह भर के सरकारी हॉस्पिटल्स के आउटडोर 7वें रोज़ भी बंद। OPDs बंद होने से 3 लाख से ज़ायद मरीज़ मुतासर हो चुके। सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन और प्रोसीजर भी मुतासर। मरीज़ बगैर इलाज घरों को जाने पर मजबूर। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सूबाई दारुल-हुकूमत में गर्मी के ताबड़तोड़ हमले। गर्मी की शिद्दत में तेज़ी से इजाफा। आज कम से कम टेम्परेचर 22, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 22%। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 अप्रैल तक टेम्परेचर में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। शहर में तेज़ी से बढ़ती गर्मी। PDM में पंजाब ने हीट वेव बारे अलर्ट जारी कर दिया। ज़िला इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका महकमों को मुतवक्के हीट वेव और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट रहने की हिदायत। सुबह भर के कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स को मलासला जारी। आइंदा चंद दिनों में टेम्परेचर में गैर मामूली इजाफे का खदशा। इंतजामिया अवामी मुकामात पर साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। असातिज़ा को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। अगले माली साल में ई-बाइक स्कीम के लिए खसूसी बजट रखा जाएगा। असातिज़ा को आसान इकसात पर ई-बाइक्स दी जाएंगी। महकमा स्कूल और महकमा ट्रांसपोर्ट में इश्तराक होगा। वज़ीर तालीम मौलाना सिकंदर हयात का कहना था कि असातिज़ा को ज़हनी सुकून दे रहे हैं ताकि उनकी सारी तवज्जो तदरीस पर हो। वज़ीर आला पंजाब से MPA नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल की मुलाकात। रुकन सूबाई असम्बली ने मुल्तान में हाई रोड प्रोजेक्ट के आगाज़ पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में आवाम के लिए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाए। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का CBD पंजाब का दौरा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रूट 47 और वाल्टन रोड के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। CEO CBD इमरान अमीन ने सूबाई वज़ीर को तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन ने वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर 1 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे को सराहा। CBD पंजाब के ग्रीन एनर्जी इकदामात को मॉडल करार दिया। के सताए आवाम को रिलीफ ना मिल सका। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां मजीद महंगी। प्याज और टमाटर 5-5 रुपये, लीमू 10 रुपये महंगा, लहसुन 400, अदरक 420, सब्ज़ मिर्च 160 रुपये किलो दस्तयाब, टिंडे 320, मेथी 120, बैंगन 80, करेले 130 रुपये में फ़रोख्त। केला दर्जा अव्वल 260, दर्जा दोम 200 रुपये फ़ी दर्जन, लोकाट 350, गर्मा 120, खरबूजा 120, पपीता 400 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने 28 जजेस को मुख्तलिफ अजला का इंस्पेक्शन जज तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम लाहौर समेत तमाम अजला के इंस्पेक्शन जज होंगी। जस्टिस साबित शेख रावलपिंडी, जस्टिस सदाकत अली खान सरगोदा, जस्टिस शहबाज रिजवी गुजरावाला, जस्टिस फैसल जमान मुल्तान के इंस्पेक्शन जज होंगे। जस्टिस फारूक हैदर कसूर जहलम, जस्टिस वहीद खान हाफजाबाद और ननकाना साहब के इंस्पेक्शन जज मुकर्रर। जस्टिस अहमद नदीम, अरशद भक्कर, मियाँ वाली, DG खान और मुजफ्फरगढ़ के इंस्पेक्शन जज होंगे।
لاہور ہائی کورٹ نے ججز اور انتظامی معاملات کے حوالے سے 34 مختلف کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ چیف جسٹس مثال نیلم سپریم کورٹ کے وکلاء کے فٹنس سرٹیفکیٹ اور انرولمنٹ کمیٹی کی سربراہی کریں گی۔ کمیٹی کے دیگر اراکین میں جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس صداقت علی خان ہوں گے۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس محمد وحید خان ججز میڈیکل الاؤنس کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ جسٹس فیصل زمان خان ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ ججز میں محکمہ امتحانات کی کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ بار اینڈ بینچ کوآرڈینیشن کمیٹی کی سربراہی جسٹس صداقت علی خان کریں گے۔ عدالتوں میں مبینہ کورٹ فیس کی جعلی ٹکٹیں لگانے کا انکشاف۔ سیشن جج لاہور کا فوری جعلسازوں کو روکنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ ارسال۔ سیشن کورٹ سول کورٹ میں سرکاری کاؤنٹر بنایا جائے گا۔ کاؤنٹر کے ذریعے کیسز میں لگنے والی ٹکٹیں ملیں گی۔ متعلقہ ڈیٹا آپریٹرز کو تمام ججز نے تصدیق کے لیے مقرر کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ پر عمل درآمد کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس طارق سلیم شیخ 28 اپریل کو درخواست پر سماعت کریں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز، عدالتی معاون قرۃ العین افضل اور پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحت علی شاہ دلائل دیں گے۔ ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ 2022 پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، درخواست گزار کا موقف۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پاکستان عوامی تحریک کیس کی سماعت۔ کیس ATC کورٹ 3 سے کورٹ نمبر 2 میں منتقل۔ عدالت نے مزید سماعت 10 مئی تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عرفان حیدر نے سماعت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پاکستان عوامی تحریک کے گواہان کو طلب کر لیا۔ اچھی کارکردگی دکھانے والے ماتحت عدلیہ کے ججز میں سرٹیفکیٹ تقسیم۔ سیشن جج لاہور نسیم احمد ویرک نے ماتحت عدالتوں کے ججز میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ ایڈیشنل سیشن جج شکیب عمران قمر کو بروقت کیسز کے فیصلوں پر سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ اعلیٰ کارکردگی کے حامل ججز میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی متحدہ عرب امارات کراچی کے قونصل جنرل آمد۔ قونصل جنرل بخیت عتیق الرومتی نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا۔ قونصل جنرل نے گورنر پنجاب کو ویزا سینٹر کا تفصیلی دورہ کرایا۔ دونوں میں پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں نرمی اور آسانیاں پیدا کرنے پر اتفاق۔ سردار سلیم حیدر خان بولے، پاکستان اور UAE برادر اسلامی ممالک ہیں، دونوں کے تجارتی روابط اور کاروباری سرگرمیوں کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ لاہور میں فرانسیسی جنرل ایلارڈ کے مقبرے پر تقریب۔ فرانس کے آزادی قونصل جنرل سمیت متعدد اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا انعقاد مقبرے کی تعظیم و آرائش کے سلسلے میں کیا گیا۔ جنرل ایلارڈ نے طویل عرصے تک مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج میں خدمات سر انجام دی۔ سیکورٹی بلدیات کا زیر تعمیر ماڈل مویشی منڈی شاہپور کانجرا کا دورہ۔ کنٹریکٹر کی جانب سے ماڈل مویشی منڈی بارے بریفنگ۔ شکیل احمد میاں کا کہنا تھا کہ ماڈل مویشی منڈی میں جانوروں کے لیے بہترین سہولیات فراہم ہوں گی۔ جانوروں کی سہولت کے لیے لوڈنگ اور ان لوڈنگ بینز بنائے جائیں گے، جبکہ بارشی پانی کے نکاس کے لیے زیر زمین واٹر ٹینک بنائے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا بیدیاں روڈ ڈیرہ چہل سمیت دیگر علاقوں کا دورہ۔ سید موسیٰ رضا نے صفائی انسداد تجاوزات آپریشن کا جائزہ لیا۔ سیشن کمشنر صدر سعدیہ ڈوگر نے انتظامی امور پر بریفنگ دی۔ DC کا صفائی اور تجاوزات کے خلاف مہم کی سست رفتاری پر اظہار ناراضی۔ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو فوری مسمار کرنے کی ہدایت۔ ضلع انتظامیہ کا تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کلین اپ جاری۔ 8 بڑے علاقوں سے 601 عارضی تجاوزات اور 57 مستقل تجاوزات مسمار۔ 54 ٹرک سامان ضبط۔ رہائشی علاقوں سے 14 مویشی بھی پکڑے گئے۔ 4 مقدمات درج۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا بولے، تجاوزات کے خلاف مہم سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا۔ لاہور کو تجاوزات سے پاک شہر بنائیں گے۔ غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے آفیسر اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب۔ IG پنجاب نے
اور خوشاب اور سرگودا کی 18 پولیس ٹیموں کو تعریفی اسناد سے نوازا۔ انعامات حاصل کرنے والوں میں 8 انسپکٹر، 9 سب انسپکٹر، 3 ASI شامل، 3 ہیڈ کانسٹیبل، 21 کانسٹیبل اور 1 لیڈی کانسٹیبل کو بھی اسناد دی گئی۔ ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ بہترین کارکردگی کے حامل آفیسر اور اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔